بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج ہم آپ کو ایک سوال کا جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کیوں کر صرف اہل بیت عصمت و طہارت کو ہی مانتے ہیں، صحابہ میں سے صرف ان کو مانتے ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم آپ کے سامنے اپنے اس مدعا کو، دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے۔ کیوں کر شیعہ حضرات 14 معصومین کو، 5 تن پاک کو، 12 اماموں کو ماننے والے ہیں اور ان اصحاب کو مانتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ تو اب قرآن پاک میں خداوند متعال نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، سورہ توبہ میں اس کی آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی خدا کے حضور میں اس کی نافرمانی نہ کرو۔ تمہارے ہر امر پر، ہر کام پر خدا اطلاع رکھنے والا ہے، خدا باخبر ہے۔ اور آیت کے دوسرے حکم نے ہمیں کچھ اس طرح سے رہنمائی کی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا، کن فعل امر ہے کانا یکونو سے، اور کونا کونو یہ اس کا جمع کا صیغہ ہے۔ مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب وہ لوگ کہ جو عربی گرامر سے واقف ہیں، وہ اس بات سے باخبر ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ الصادق جب اسم فاعل کو الف لام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو گویا کہ اس مقام پر اسم فاعل نہیں ہوتا، گویا کہ یہاں پہ فعل موصول کے ساتھ، چونکہ اس پہ الف لام داخل ہونے والی الف لام موصولہ ہوتی ہے، فعل ہوتا ہے۔ اب آپ فعل کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ الذی صدق، الذی یصدق الآن او غدن، یعنی مستقبل میں، گویا کہ اس کے مقام پر فعل ہوتا ہے اور یہ تینوں زمانوں میں عمل کرتا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور استقبال میں بھی۔ تو اب آیت کا معنی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ۔ کون سے سچے؟ وہ جو ماضی میں بھی سچے تھے، جو حال میں بھی سچے ہیں، اور جو اپنے مرنے تک، خدا سے ملاقات کرنے تک سچے ہیں۔ تو اب جواب ان لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ نے اس معیت میں، معیت کو مطلق چھوڑا ہے، کسی کے ساتھ قید نہیں لگائی، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بھی قید نہیں ہے کہ جو پہلے جھوٹا تھا اور بعد میں سچا ہو گیا، نہیں۔ زمانے میں، ایک زمانے میں ساتھ دو اور دوسرے زمانے میں ان کے ساتھ نہ ہو، نہیں، معیت مطلق ہے۔ ہم اہل صداقت کے ساتھ اور وہ لوگ جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہونا مطلقاً زمانے کے اعتبار سے بھی اور دوسرے تمام جہات سے بھی۔ اور یہ سچا ایسا ہوگا جو زمانے ماضی میں بھی سچا ہو، حال میں بھی اور آئندہ بھی سچا ہو۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے، ہم آپ سے، اپنے سننے والوں سے یہ پوچھیں گے، بتائیں وہ لوگ
جو اسلام لانے سے پہلے شرک جلی میں مبتلا رہے. شرک جلی سے مراد یہ ہے جنہوں نے بتوں کی پوجا کی, جو مشرک تھے, آیا انہوں نے ماضی میں جھوٹ بولا یا نہ بولا؟ جھوٹ بولا, اس لیے کہ انہوں نے خدا کو ایک نہیں مانا, انہوں نے خدا پر جھوٹ بولا, کذب اور افترا باندھا. اس لیے باندھا کہ خدا ایک ہے, اس ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے تھی. انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر کے اس خدا کی عبادت کو چھوڑا اور اسے ایک نہ مانا. انہوں نے خدا کی عبادت نہ کی. جب خدا کی عبادت نہ کی, اسے ایک نہ مانا, تو یہ خدا کی ذات پر ہوا کذب اور افترا اور جھوٹ. تو یہ لوگ ماضی میں سچے نہ ہوئے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ماضی میں بھی سچے تھے, حال میں بھی سچے ہیں اور آئندہ بھی سچے ہوں گے. یعنی مرنے تک سچے رہیں, سچ بولنے والے ہوں. ہر اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, شجاعت کے اعتبار سے اور توحید کے اعتبار سے. یہ سچ کسی ایک صفت کے ساتھ خاص نہیں ہے, اطلاق رکھتا ہے اور عام ہے, مطلق ہے. سچ کو کسی ایک برائی کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا. یہ نہیں کیا, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبادت میں سچے ہوں, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شجاعت میں سچے ہوں, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خالی زہد میں سچے ہوں. اللہ نے سچ کو, صادقین کو مطلق قرار دیا ہے. یعنی ہر جہت سے سچے ہوں, اور وہ کوئی نہیں سوائے انہی کے جن کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی. وہ کون ہے؟ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین اور ان کی اولاد. اب اسی لیے شیعہ لوگ ان کے تابع فرمان ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں پنجتن پاک کی, اس لیے کیونکہ یہ ہمیشہ سے سچے تھے اور ہمیشہ سچ انہوں نے بولا, ہر اعتبار سے سچے تھے. اور وہ اصحاب کہ جو ان کو مانتے ہیں, ان کے مطیع ہیں, ان کے پیروکار ہیں, ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے سچ کی اتباع کی, وہ صادقین کے ساتھ ہو گئے. اس لیے شیعہ لوگ دوسروں کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ انہوں نے حد عقل کم از کم یہ خصم بھی ہمارا ماننے پر مجبور ہے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ صادقین سے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ ماضی میں خدا کے علاوہ کی عبادت کرتے رہے ہیں اور یہی ان کا کذب ہے خدا پر. اب کوئی اگر یہ کہے کہ شیعہ اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں, تو یہ آیت دلیل ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہم سچوں کے ساتھ اس لیے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی خدا پر کسی اعتبار سے بھی جھوٹ نہیں بولا, اور یہ خدا کے حکم کی عین تعمیل ہے, خدا کے حکم کی عین تعصی ہے اور پیروی ہے. اس وجہ سے ہی شیعہ لوگ صرف و صرف آل ابا کو, اہل بیت رسالت کو, پانچتن پاک کو مانتے ہیں. پروردگار متعال ہمیں بھی قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.